عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو، یہاں موجود تمام حاضرین کو، سیدہ ہادیہ ہاشمی، جناب واصل شاہد صاحب، جناب شریف بھائی ہمارے، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام کیمرہ مین، جی آپریٹر، ہمارے لائٹنگ انچارج، ہمارے آڈیو انچارج، آئی ٹی انچارج، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ اور ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، جناب حمود منور صاحب، پیمرا کی طرف سے موجود جناب مفتی مسعود صاحب، احتشام صاحب، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پوری ٹیکنیکل ٹیم، کامران بھائی، جتنے لوگ وہاں پر اس وقت ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں ان کو، محترمہ ہینا امان صاحب، جناب عمران انصاری صاحب، اس پوری ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عدیل سوری صاحب، اور میں آج مبارکباد سلطان لکھانی صاحب کو بھی دوں گا، ایک خاص بات میں بتاتا ہوں ان کو بھی، اور میرا لاہور جہاں سے یہ ٹرانسمیشن ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ان تمام ساتھیوں کو، تامے درم سخن جس نے اس میں حصہ لیا ہے، سب انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ 11واں روزہ افطار کیا جائے گا پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 12واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 11 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج ہفتے کا دن ہے، اپریل کی 24 تاریخ ہے، 2021 عیسوی۔ الحمدللہ میں جس بات کی مبارکباد سب کو دینا چاہتا ہوں، اپنی پوری ٹیم کو، آپ سب کو، آپ کو سب کو، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کنٹرول روم میں ان کو، جو مجھے لاہور میں سن رہے ہیں ان کو، جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں ادھر ادھر باہر جہاں ٹی وی لگے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ پاکستان میں ٹرینڈ کر رہے ہیں، کنگ آف رمضان ٹرانسمیشن ALH اس وقت آپ پورے پاکستان میں ٹرینڈ کر رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص جناب سلطان لکھانی صاحب کو جنہوں نے اپنی محبت، کاوش اور پیار سے ہم سب کو یہ سیٹ لگوا کے دیا، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ عدیل سوری صاحب کو بہت مبارک ہو، عمران انصاری صاحب کو بہت مبارک ہو، ہینا امان صاحبہ کو بہت مبارک ہو، پوری ٹیم کو میری طرف سے، مصباح، ارسلان، خرم، شہزل، سارے جتنے لوگ ہیں سب کو، جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اور حمود، عمیر، سب لوگ جو مل کر ہم سب محبت کے ساتھ محفل کو سجائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو گمنام ہیں، دانش ہے، ذیشان ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ابھی نظر نہیں آتے، آپ سامنے نہیں ہوتے، پیچھے کام کریں، بچیاں یہاں پر جو والنٹیئر بچیاں ہیں وہ سب یہاں پر کام کر رہی ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ سیدہ ہادیہ ہاشمی۔ واہ واہ واہ، باس علی شہید صاحب، ماشاء اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ آج پوری دنیا میں جب ہم تشدد، دہشت گردی، ظلم، بم دھماکے ہو رہے ہیں، مار رہے لوگ، جب بات کرتے ہیں تو ایک نام ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس ہستی کی تعلیمات پر عمل کر لیا جاتا تو نہ نفرت ہوتی، نہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے، کیونکہ اس نے بول بالا کیا ہر چیز کا، زندگی کا بول بالا کیا۔ زندگی کیا ہے؟ بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اس نے آپ کو یہ جینا سکھایا، بول بالا کیا۔ آج کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی اگر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا جاتا۔ ہمارے دین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی کو مار دو، قتل کر دو، یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ دین تو کہتا ہے اسے پیار سے، محبت سے دائرۂ اسلام میں لے کر آؤ، اسے اپنے پاس لاؤ۔ اگر وہ برا بھی ہے تو اسے اچھا کر دو، اسے ایسا بنا دو کہ وہ تم سے دور نہ جا پائے۔ اسے رسول کریم کا ایسا غلام بنا دو کہ علامہ اقبال کی کتاب سے آواز آئے، سنیں، آپ تو سنتے اقبال کو، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ کی۔ آئین جواں مردہ حق گوئی جو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ تو یہ علامہ اقبال نے در حقیقت اس غلامی کے لیے کہا تھا۔ اب آپ جب اس غلامی میں آ جائیں گے تو پھر آپ ہی کا بول بالا ہوگا، آپ ہی ہوگا۔ پھر اسلام کے دامن میں اس کے سوا ہے کیا؟ کیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، بس کیا ہے؟ ایک مولا علی کا در سے اکھاڑ دینا خیبر کو، ایک سجدہ شبیر۔ اور یہ دونوں کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے اسلام ہوا۔ یہ سب اس کی وجہ سے، یہ سب ان کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ میرے آقا، میرے سیدی، میرے مولا، میرے رسول، میرے خاتم النبیین، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نہ اسلام کا بول بالا ہوتا، نہ رحمت لقب سمجھ میں آتا کسی کے۔ آپ رحمت تھے، آپ رحمت ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ روز محشر آپ رحمت بن کر ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ خطا کار سے در گزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفازت کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم
वसील खाए की मियाँ साथ ला। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह बेटा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये कह रही है कि खताकार से दरगुजर करने वाला। खताकार क्या होते हैं? गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, खताकार से दरगुजर तो अल्लाह करता है। ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली ने क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? ये क्या, ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली ने कुरान की एक आयत की तफसीर लिखी है कि ए नबी, जब ये लोग तुम्हारे पास पेश हुआ करें तो इन्हें माफ कर दिया करो। अल्लाह ताला ने माफी का इख्तियार रसूल को दे दिया, अपने पास तो रखा ही है भाई, आखिरी माफी तो वही देगा ना। माफी की भी मंजिलें होती है ना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। घरों में क्या होता है भाई? घर में ये होता है, आपने कोई शरारत की उसके बाद अम्मी के पास है, अम्मी ने कहा अब मैं तो करती हूँ, अब्बा आने वाले, अब उनसे भी कर लेना, माफी मांग लेना। वो देखो अब्बा मेरे 10 में नहीं है, अब वो उनको गुस्सा आएगा, फिर अम्मी सिफारिश करती हैं अब्बू से, यही होता है ना, अम्मी सिफारिश करती है अब बच्चा है उसे माफ़ कर दें। अल्लाह और हमारा रिश्ता ना बाप का है, ना बेटे का है, ना बच्चे का है, वो किसी का हमसर नहीं है। वो तौहीद की बात करते हैं हम कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसलिए पहले ही समझा दिया मैंने। लेकिन रिश्ता एक है बंदे का और अल्लाह ताला का, यानी बंदा इबादत करता है, यानी अब्द का और माबूद का। वो हमारा माबूद है, हम उसके अब्द हैं। वो राज़िक है, हम मरज़ूक़ हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। तो इस लिहाज से हमारा एक रिश्ता बनता है, और वो रिश्ता ये बनता है कि हम उसके आगे सजदे किए जाएं। तो खताकार से दरगुजर करने वाले का मतलब ये कि या रसूलल्लाह आप तो दरगुजर करेंगे कि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तो आगे अर्जी नहीं जा सकती, क्योंकि आगे अर्जी जाएगी तो एक आवाज़ आएगी। क्या? एक आवाज़ आएगी। और क्या आवाज़ है वो? अतिउल्लाह व अतिउ रसूल। तुमने रसूल की अताअत की जो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आ गए। सोचिए कि अल्लाह ताला, यूँ समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा आप अपना वासिल शाह साहब, ये बाहर PMT लगी हुई है, इस पर डायरेक्ट हाथ लगा सकते हैं? हैं? क्या होगा? उड़ जाएंगे आप। सिर्फ के इलेक्ट्रिक वाले लगा सकते हैं, वो चूँकि पूरा पहन के अपना वो तरीके के साथ आएंगे, इसलिए कि उसमें बहुत हज़ारों वोल्ट का करंट आ रहा है। उस करंट को, अच्छा अगर वही PMT यहाँ हम स्टूडियो में लगा दें, सब चीज़ जल जाएंगी? ये नहीं जलेंगी? चल जाएंगी ना। उस करंट में से अपना हिस्सा निकालते हैं हम, और वो है 240 वोल्ट्स। 240 वोल्ट्स हम लेकर उसमें से ये निकालते हैं, हज़ारों वोल्ट में से 240 वोल्ट्स हम निकालते हैं, और वो लेकर हम यहाँ आते हैं तो ये सब आलात चल पड़ते हैं। तो मालूम ये हुआ कि इतने सारा जो करंट बहुत है, हमारे लिए बहुत करंट है, उस करंट में से हमें इतना से करंट चाहिए ताकि हम चला सकें। तो रसूलुल्लाह हमारे लिए एडॉप्टर है। रसूलुल्लाह हमारे लिए एडॉप्टर है जो अल्लाह ताला के कहर को कम करते हुए रहमत बनकर हमारे सामने आ गए। और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का जो करंट है वो इनके अंदर डाल दिया है। अब वो रहमत गज़ब पर गालिब आ गई है। तो खताकार से दरगुजर अब अल्लाह तो करेगा ही करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। है रब तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि तुमसे दरगुजर करना। लेकिन खताकार से दरगुजर करने वाला हमारे नबी भी है। कितनी खताएं हुई, ताइफ में पत्थर मारे, आप कह रहे हैं ऐ अल्लाह इनको माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बच्चों के गले में रस्सी डाल, हाथ में रस्सी देकर कहा गया कि आपके गले में डालकर खींचे माज़अल्लाह, और किया बच्चों ने मक्के के। लेकिन आपने कहा ऐ अल्लाह ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पीछे से बच्चे लगाए कि पत्थर मारो, आवाज़ें कसो, क्या क्या सितम उठाए मेरे आका ने। तब भी सरकार ने कहा इनको नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं। तो खताकार से दरगुजर कीजिए, माफ करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। मुझे देखिए, मैं 25 सालों में क्या बन गया हूँ, 22-25 साल में मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूँ। मैं ऐसा ही नहीं था कभी, मुझे वो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ माफ़ करो यार, हटाओ। दरगुजर करना सीखिए,
اچھے بننے کی کوشش کیجیے. میں اچھا نہیں ہوں, میں بہت برا ہوں, میں بروں میں برا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ درگزر کروں اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امتی کہتا ہوں, عاشق کہتا ہوں, تو اگر کوئی بات بری بھی لگے تو یوں جائیں اور یوں واپس آ جائیں. مطلب بہت زیادہ دیر نہ لگے اس میں. اگر بہت زیادہ دیر لگی تو پھر خطرناک چیز ہے وہ. بات یہ کہ بری لگے تو یوں جائے, بری لگے اور یوں واپس آ جائے, اور واپس آپ جائیں اس کے, ارے یار چھوڑو یار, ہو گیا, بات ختم ہو گئی. خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. بداندیش کیا ہے؟ بداندیش کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بداندیش کہتے ہیں بدگمان شخص کو, جو اپنے اندر بدگمانی رکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں بداندیش. سن رہے شفاق الجن بھیا, ہمارا فوٹوگرافر ہے ماشاء اللہ, بیٹھ کے سن رہے ہیں توجہ سے. بداندیش جو بدگمانی کرتا ہے. اب بداندیش کے دل میں گھر, بدگمانی ایک بلا وجہ کی بدگمانی, بلا وجہ کی. عامل لیاقت یہ ہے, عامل لیاقت وہ ہے, عامل لیاقت ملے ہے نہیں, ملاقات کبھی ہوئی نہیں, آ کر کبھی دیکھا نہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے میں سے بدگمان ہوں گے کبھی, لیکن جب دیکھا ارے یار ڈاکٹر صاحب تو بڑے مزیدار آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, یہ تو مذہبی کراتے ہیں, یہ تو یہ کہ اسلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں, یہ تو کسی کی مدد کے لیے بھی فوراً پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے جب تک آپ ملیں گے نہیں کسی سے, آپ نہیں جان سکتے. آپ اپنے طور پہ کیوں سوچ لیتے ہو یار؟ قرآن نے اس سے منع کیا. قرآن کہتا ہے بے شک گمانوں سے بچو, کیونکہ بعض گمان کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اب آپ کسی ایک اچھے انسان کو برا سمجھنے لگے تو بداندیش یہ تھے کہ ارے یہ جادو کرتے ہیں, یہ جادو کرتے ہیں, یہ جو ہے یہ معذاللہ جادو کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ شاعر بھی ہیں. ارے چھوڑو معذاللہ, یہ جو کچھ عجیب سے ہی لگتے ہیں, معذاللہ سما. ان لوگوں کے دلوں میں گھر کیا, ان کے دل میں گھر کیا. 40 ایئرس تک, کتنے؟ 40 سال تک. 40 سال تک اپنا کیریکٹر پہلے لوگوں کو بتایا. کیریکٹر کیا ہے؟ صادق امین. دس از دا کیریکٹر. بعد میں نبوت کی بات ہو رہی ہے, اعلان نبوت کی. پہلے میں کیا ہوں بتایا, یا رسول اللہ آپ صادق ہیں. اور کیا ہوں بتایا, یا رسول اللہ آپ امین ہیں, امانت دار ہیں. دس از دا کیریکٹر. پھر آپ نے اگر کہا اب میں تمہیں اسلام, تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں بداندیش کی, بدگمان کے دل میں جو آپ گھر کرتے ہیں نا. مجھے ایسے بہت لوگ ملے جو بعد میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بارے میں یہ سوچتے تھے, آپ تو یہ نکلے. اچھا آپ یہ سب اپنے اوپر اپنا مذاق آپ اس لیے اڑواتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو سکیں. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. ورنہ آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے, ایک مقام ہے, کوئی کیوں اپنا مذاق اڑواتا ہے؟ یہاں تو ہم نے دیکھے کہ لوگوں کو اگر آپ کپڑے پہننے کو دیں تو کیا ہمارا یہ اسٹائل نہیں ہے پہننے کے کپڑے, ہم دوسرے پہنیں گے, ہمیں تو جو پہنا تو ہم پہن لیتے ہیں. بات یہ کہ انسان اپنے لباس, اپنے کردار یا اپنے عمل سے خالی نہیں جانا چاہتا. حالانکہ کردار اور عمل بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے ہی نہیں جانا چاہتا. انسان در حقیقت جانا چاہتا ہے صرف اس کی ایک پہچان ہے کہ اس کا نبی کون ہے. اس کا نبی کون ہے؟ موسیٰ کے ہو تو موسیٰ جیسے نظر آؤ گے, یعنی موسیٰ جیسے مراد جو موسیٰ نے کہا وہ کرتے ہوئے دکھاؤ گے. ایسے ہی عیسیٰ کے ہو تو عیسیٰ نے جو کہا وہ کرے دو. اگر مصطفیٰ کے ہو تو جب تک درگزر کرنا نہیں سیکھو گے, معاف کرنا نہیں سیکھو گے, نماز پڑھنا نہیں سیکھو گے, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا نہیں سیکھو گے, تو محمد کی امتی نہیں کہلا سکتے. تو بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. بہت قبیلے تھے, عدی, تمیم, ہاشم, امیہ, بہت سارے قبیلے تھے. 12 قبیلے تھے. ان 12 قبیلوں میں روز جھگڑا رہتا تھا, ڈیلی لڑائی ہوتی تھی. کیا کریں, ڈیلی, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جب آپ تشریف لائے, آپ نے ان تمام قبائل کو دوست کر دیا, شیر و شکر کر دیا. کیسے؟ حجر اسود یہاں رکھا ہوا ہے, 4 بڑے قبیلے جھگڑا کر رہے ہیں, ہم لگائیں گے, مگر لگ نہیں پا رہا. خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی ہے, دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے. قریش نے حلال کے پیسوں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. اب یہ حجر اسود نصب ہونا باقی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے.
4 قبیلے اڑ گئے کہ ہم لڑائیں گے. آخر میں فیصلہ کرتا ہے کون؟ ابو جہل. کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ کہ یہ تو حق ہمیں پہنچتا ہے لگانے کا، لیکن میں اتنا کرتا ہوں کہ جو بھی شخص سب سے پہلے کل الصبا اس مسجد میں داخل ہوگا یا اس عبادت اس میں عبادت گاہ تھی ان کے لیے، عبادت گاہ میں داخل ہوگا، ہم اس کی بات مانیں گے. اچھا ابو جہل نے ایکچولی اپنے لیے کہا تھا کیونکہ ابو جہل صبح آ جاتا تھا. اور سے سنیں یار آپ لوگ، ابو جہل صبح آ جاتا تھا. اس دن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی. اس دن اس کی یہ اسے کہتے ہیں نا ایک آپ کی تدبیر ہوتی ہے ایک خدا کی تدبیر ہوتی ہے. ہاں ایک آپ کی تدبیر ہوتی ہے خدا کی تدبیر ہوتی ہے. اچھا آپ یہ چاہ رہے تھے، اس کی آنکھ نہیں کھلی، صبح الصبا محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے. سارے قبیلے ان کے دشمن، مگر چونکہ قریشیوں میں یہ تھا کہ وہ جب طے کر لیتے تھے کوئی کمٹمنٹ تو پھر اس میں انہوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے آ گئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے آ رہے ہیں، عبد المطلب کے پوتے آ رہے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے آ رہے ہیں، آئیے تشریف لائیے. ہمارے درمیان ایک جھگڑا تھا اس کو صحیح کریں آپ. وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آنکھیں میچتا ہوا ابو جہل بھی بھاگتا ہوا ہے. ارے کون آ گیا تو محمد آ گیا. ارے محمد آ گیا. ابو جہل کونے میں کھڑا ہو گیا. اب آپ بتائیں کیا کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر، ایک چادر بچھائی، پتھر اس میں رکھا، کہا ہر قبیلہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لے. ہائے 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 کیا فہم و فراست ہے، کیا فہم و فراست ہے. 4 قبیلے ہیں نا، 4 کونے ہوتے ہیں، 4 پکڑ لیں اور اٹھا کر وہاں پر لے کر آئے جہاں حجر سے نصب کرنا ہے، وہاں تک لے کر آئے. اب نصب کون کرے گا؟ 4 قبیلے تو چادر میں اٹھائے ہوئے، اب تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا پتھر میں اٹھا لوں؟ اجازت دے رہے ہیں جن کا اپنا پتھر ہے، وہ جن کے گھر کا پتھر ہے، جنت کا ہے نا. آپ بس ہاتھ نہیں ہے ان کی گھر. جنت کس کا گھر ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ نہیں، مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ کو دیا ہے. رسول اللہ اس کے اختیار رکھتے ہیں جنت کا. اس کا تخلیق کار پروردگار ہے، لیکن اس میں رہائش کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے کہا میں اٹھا لوں؟ اٹھا لیجیے پتھر. آپ نے پتھر اٹھایا، اس کو نصب کر دیا. جس وقت آپ نصب کر رہے تھے ایک آدمی بھاگتا آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ گھر میں بیٹی فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے. اس وقت نام آپ نے بعد میں رکھا تھا لیکن بیٹی کی ولادت ہوئی یہ کہا گیا. عین حجر اسود نصب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی. اب ہم جو حجر اسود چومتے ہیں، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں اور کسی کی نہیں. اب جب ہم حجر اسود جا کر چومتے ہیں یا اس کے لیے بےتاب ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم حجر اسود نہیں چوم رہے ہوتے، ہم نبی کے دست مبارک کو چوم رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. ہم نبی کے دست مبارک کو چوم رہے ہوتے ہیں جن ہاتھوں سے پتھر لگائے. کیا قسمت ہے تیری پتھر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود میں تجھ کو کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھ کو چوما نہ ہوتا. اور حضرت علی نے اس موقع پر کہا کہ یا عمر حجر اسود بھی گواہی دے گا. تو آپ نے فرمایا علی جانتا ہوں، لیکن امت کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ کہیں یہ اس کو بت نہ بنا لیں، کہیں یہ اس کو بت نہ بنا لیں. حجر اسود کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں. جب آپ اسے چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں اس کا بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر کہ اگر آپ چل جاتے ہیں آگے حجر اسود اس کی گواہی دیتا ہے. اور روز حشر یہ پتھر آپ کی گواہی دے گا اے اللہ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ قبائل جو جھگڑ رہے تھے ان کو اس طرح سے آپ نے شیر و شکر کیا. بیٹا یہ ہوتا ہے شیر و شکر. شیر کہتے ہیں میٹھے کو، شیر و شکر یعنی ملا دینا شکر کی طرح. شکر کے ساتھ جب شیرہ ملتا ہے نا تو پھر الگ نہیں کر سکتے آپ. شیر و شکر اردو کا ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، ضرب المثل ہے. اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ جب شیرے کو آپ شکر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شکر کہاں ہے اور شیرہ کہاں ہے، تو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا. مفاسد کہتے ہیں فساد کو.
فساد پھیلانے کو. بہت لوگ ہوتے تھے فساد پھیلاتے تھے. آپ نے مفاسد کو زیر و زبر کر دیا. زیر و زبر سے مراد تہس نہس کر کے رکھ دیا, تہس نہس کر دیا مفاسد. فساد کرنے والوں کو. ہاں, مفاسد جو تھے, جو فساد کرنے والے نہیں, جو فساد کی باتیں تھیں ان کو تہس نہس کر دیا. مفاسد, مفسود نہیں, مفاسد. مفسود ہوتے فساد کرنے والے, مفاسد جن کی وجہ سے فساد ہو. کیا فساد ہو؟ بچی زندہ دفن, جوا, سٹا, شراب, بت پرستی. ان کو زیر و زبر کر دیا. جو زیر تھا اس کو زبر کر دیا, جو زبر تھا اس کو زیر کر دیا. اور کیسے کیا؟ طاقت سے نہیں کیا, کلام سے کیا, گفتگو سے کیا, کردار سے کیا, اداؤں سے کیا, محبت سے کیا, پیار سے کیا, الفت سے کیا, شریعت سے کیا, نبوت سے کیا. بہت خوب, بہت. اس طرح سے آپ نے مفاسد کا زیر و زبر کر دیا. اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ اشعار ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور پھر آپ ہرا سے جب آئے, ہرا پہاڑی, جبل نور, جبل ہرا, جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے گلے لگایا, آپ نے کہا, پاس آئے, کہا اقرا, پڑھ. تو آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ بڑا مزیدار بات ہے. کہا پڑھ, اقرا. آپ نے کہا میں نہیں جانتا. پھر کہا اقرا. بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں واصل صاحب, آج کی ٹرانسمیشن کا سب سے اہم نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں, کہ آج ویسے بھی ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. اقرا, پڑھ. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. میں نے کہا پڑھ. میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے. آپ اس کو ذرا دوسرے انداز میں سوچیں. قرآن پڑھ کر منتقل نہیں ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ قرآن ہمارے لیے, آپ لوگ بھی سنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن ہمارے لیے تو پڑھ کر منتقل ہوتا ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں منتقل نہیں ہوگا. نبی کے لیے پڑھنا نہیں پڑتا. نبی کو پہلے پڑھایا نہیں جاتا. یہ جدید سسٹم تھا خدا کا, جو وائی فائی کی طرح تھا. سگنل خود بخود کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا نہیں پڑتا. جو کلام آ رہا ہے, جو اگر پڑھنا پڑا تو پھر امانت کہاں رہی؟ اس کا مطلب جبرائیل جانتے ہیں جو لے کر آئے. بھائی اللہ کی امانت جبرائیل جانتے ہیں کیا؟ بات سمجھے؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی امانت ہے رسول کے لیے. قرآن اترا ہے بیت المعمور پہ, بیت المعمور سے اترا پھر غار ہرا کی طرف, پھر 23 سال کی مدت میں آپ کے قلب اتھر پہ اترا. تو کیا میں آپ کو کوئی شہزل چٹھی دوں اور لکھ کر دوں تو وہ آپ راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں گے کیا؟ نہیں. ہے بتائے نا سلیم صاحب, بات نہیں سمجھ رہے. کوئی راستے میں پڑھتا ہوا جائے گا؟ اگر میں آپ کو کسی کی امانت دوں اور کہوں کہ یہ آپ نے یہ چیز عامر انکل کو دے دینی ہے, تو کیا وہ پڑھتی جائیں گے راستے میں؟ نہیں نا, چپ چاپ اس کو دیں گے اور جا کے دے دیں گے, بھئی آپ کی امانت ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. تو پڑھ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل ایکچولی نبی سے محبت کی بات کرتے, پڑھ, اور وہ بھی محبت سے میں نے پڑھنا نہیں جانتا, پڑھ, میں پڑھنا نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبرائیل نے بھینچ لیا, گلے سے لگایا. تو جب حضرت جبرائیل نے بھینچا تو سگنلز ایک دوسرے کنیکٹ ہوئے, منتقل ہو گیا قرآن سینے میں. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت. آپ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ان کو اتنا پڑھنا لکھنا آتا تھا کہ آج ہم سب کو پڑھا لکھا بنا دیا. بے شک, بے شک, بے شک. ان کو اتنا پڑھنا لکھنا آتا تھا کہ آج ہم سب جاہلوں کو پڑھا لکھا بنا دیا. آج ہم جاہل جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, رسول آپ کی وجہ سے جانتے ہیں. ایسے ہی, ہم نے سب سے پہلے لکھا ہی رسول, ایسے ہی. ہم نے سب سے پہلے لکھا ہی اللہ. ہمیں لکھنا نہیں. ہمارا بچہ جب گھر میں بولتا ہے ہم اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں بیٹا بولنا سیکھو, اللہ اللہ اللہ. یہ ہمیں آپ نے سکھایا ہے. بے شک, بے شک. آپ کو کہتے ہیں آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ہاں, آپ دنیا میں کسی سے پڑھ لکھے نہیں تھے. دنیا میں کوئی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھا سکتا تھا, کیونکہ آپ سیکھے سکھائے آئے تھے, اللہ سے سیکھ کر آئے تھے. بہت خوب, بہت خوب. لہٰذا آپ کے سینے میں قرآن منتقل ہو گیا. جدید ٹیکنالوجی تھی جس تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچی ہے. یہ سمجھ لو این ایف ایس ہوتا ہے, اینڈرائڈ میں ہوتا ہے این ایف ایس. کیا ہوتا ہے اس سے؟ 2 فون چپکا دے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہاں آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ این ایف ایس ہوتا ہے,
کیا کیا NFS کہتے ہیں اس کو, NFC میں یہ ہوتا ہے کہ عمیر کیا ہوتا ہے NFC میں, فون کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ٹرانسفر, نیئر فیلڈ کمیونیکیشن, یعنی آپ دو فون کو آپس میں ملا دیں تو اس کا سارا ڈیٹا اس میں منتقل ہو جائے گا. جب یہ فون میں ہو سکتا ہے تو دو سینے جب مل رہے ہوں جبرائیل اور مصطفیٰ کے, تو کیا ڈیٹا منتقل نہیں ہو رہا ہوگا؟ بے شک ہوگا, بے شک, ہاں بے شک ہوگا. ڈیٹا, کیونکہ حضرت جبرائیل کو نہیں پتا قرآن میں کیا ہے. حضرت جبرائیل تو امین ہے, ان کا نام کیا ہے, روح الامین, امانت دار. بے شک, بے شک, وہ راستے میں پڑھتے ہوئے نہیں آتے پیغام کیا ہے. بے شک. تو یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ساتھ لے کر آئے تھے. وقفہ دیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.